بھائی قرآن کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان شریف کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ قرآن کو دی ہے۔ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا، جو لیلۃ القدر کہلاتی ہے، اس میں ایک رات میں قرآن جو ہے وہ پہلے آسمان میں نازل ہوا اور بتدریج دھیرے دھیرے 23 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نازل ہوا، اور حسب ضرورت اللہ رب العزت احکام بھیجتے رہے۔ تو اب 3 ہفتے ہمارے پاس ہے رمضان سے پہلے۔ رمضان میں درس بند ہو جاتا ہے، روز یہاں تراویح کا سلسلہ ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ تراویح کا ترجمہ، اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر بیٹھ کے سوال جواب یا جو کچھ ہم ترتیب سے کریں گے۔ تو یہاں اب 3 ہفتے ہمارے پاس ہیں، آج کے بعد 2 جمعے اور آئیں گے رمضان سے پہلے۔ تو آج میں آپ کو قرآن سے متعلق کچھ چیزیں بتاؤں گا انشاءاللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضور نے قرآن کے بارے میں ہمیں کیا فرمایا ہے۔ اور اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کو رمضان کے بارے میں بتاؤں گا، اور اس سے اگلے ہفتے روزوں کے بارے میں انشاءاللہ۔ تو 3 روزوں کا شیڈول اس طرح سے رہے گا، جس کے جو بھی سوال ہوں رمضان سے متعلق اور روزوں سے متعلق، زیادہ وہ سوال لے کے ہیں۔ ویسے تو کسی بھی طرح کے آپ سوال کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ رمضان اور روزوں سے متعلق سوال کریں گے تو آپ کو بھی اور آپ کے گھر والوں کو اور جو اور سننے والے سوشل میڈیا پہ ہوں گے ان سب کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو قرآن سے متعلق شدہ حدیث، اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پہلی وحی جو ہے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، قرآن کی جو پہلی آیت آئی تھی، پڑھو اللہ کے نام سے۔ اور سورہ اعراف جو ہماری چل رہی ہے آج کل، اس کی آخری آیت میں 204 نمبر آیت میں اللہ نے پروٹوکول بیان کیا ہے قرآن کا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پہ رحمت ہو۔ کیونکہ آج کل بچوں کے پیپر چل رہے ہیں، تو اس پہلی آیت کو قرآن کی سب بچے اپنے اوپر سمجھیں گے ہمارے لیے آئی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، شروع کرو پڑھائی اللہ کے نام سے۔ تو جب بھی پیپر دینے جائیں 2 نفل پڑھ کے جائیں، ایک آدھ 2 قرآن کا پڑھ کے جائیں، بسم اللہ پڑھ کے پیپر شروع کریں، راستے بھر یا حدیث پڑھتے جائیں، اور کوئی چیز بھول جائے تو درود شریف پڑھ دیں۔ نبی کی ایک بار میں بھی حدیث ملتی ہے کہ اگر تم کوئی چیز بھول جاؤ درود پڑھو گے تو یاد آ جائے گی۔ تو یہ بچوں کے لیے تھی بات۔ اب میں حدیث شروع کرتا ہوں آج کی قرآن سے متعلق۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو قرآن نے مشغول رکھا میرے ذکر سے اور مجھ سے سوال اور دعا کرنے سے، میں اس کو اس سے افضل عطا کروں گا جو سائلوں اور دعا کرنے والوں کو عطا کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ دوسرے کلاموں کے مقابلے میں اللہ کے کلام کو ویسی ہی عظمت و فضیلت حاصل ہے جیسی اپنی مخلوق کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو۔ جامع ترمذی اور بہقی کی حدیث پاک ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اپنی مخلوق کے اوپر کتنی شان والا اللہ ہے، ویسی ہی شان والا اللہ کا کلام ہے۔ تمام کتابوں کے اوپر، دنیا کی کیسی بڑی سے بڑی کتاب ہو، لیکن کلام اللہ کو اس پر ویسی ہی فوقیت حاصل ہے جیسے تمام مخلوق پہ اللہ رب العزت کو۔ سورہ بنی اسرائیل کی 88 نمبر آیت، سورہ نور کی 34 نمبر آیت، تو اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ چیلنج دیا کہ اگر سچے ہو تو ایسا کلام لا کے دکھاؤ۔ مطلب یہ بہت بڑا ثبوت ہے، اور آگے بھی کہا کہ یہ لا کے نہیں دکھا سکتے، یہ اللہ کے کلام ہونے کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ اس جیسا کلام جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے، ایک جگہ یہ کہا کہ 10 صورتیں بنا دو، ایک جگہ کہا کہ ایسا کلام بنا کے لاؤ، ایک جگہ یہ کہا کہ تم اس جیسی صورت بنا کے لا نہیں سکتے۔ تو یہ سارے چیلنج اللہ نے قرآن میں دیے، واقعی کوئی لا نہیں سکتا، بلکہ وہ مان گئے تھے وہاں کے لوگ کہ یہ واقعی آسمانی کلام ہے، لیکن مانتے نہیں تھے اس بات کو۔ مان گئے تھے کہ سچا کلام ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اس کے وجہ سے مانتے نہیں تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں ایک بات اور بتاؤں میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ قرآن کی ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکی ملتی ہیں، اور حضور نے آگے اسی حدیث میں بات فرمائی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک، بلکہ الگ الگ، ہر ایک میں الگ الگ۔ اور اندازہ لگائیے کہ جب آپ تلاوت کرتے ہیں قرآن
लाजमी बात है, उन्हें अल्लाह की तरफ से ज़रूर वसीला मिलेगी, बहुत इज्जत मिलेगी। आप कोई भी चीज़ उठा के देख लें तो कुरान से जुड़ गई, उसे अल्लाह ने मुहर्रम कर दिया, चाहे वो महीना हो रमज़ान का, चाहे वो लैलतुल क़द्र की रात हो, चाहे वो गारे हिरा हो, चाहे वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात हो, चाहे वो अरब का इलाका हो, चाहे वो अरबी ज़बान हो, जो जो चीज़ कुरान से जुड़ गई उसे अल्लाह ने मुहर्रम कर दिया। आप लोग कुरान से जुड़ के देखें, अल्लाह मुहर्रम कर देगा, गारंटी है। तो कुरान से जुड़ने की कोशिश करें। मैं यहाँ ये ऐलान कर रहा हूँ आज कि कुरान को समझने की आपको ज़रूरत है। तिलावत तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन अगर आप कुरान को समझेंगे नहीं तो हिदायत नहीं मिलेगी। तिलावत से आपको सिर्फ सवाब मिलेगा। हमने यहाँ इतना अरेंजमेंट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने हज़ारों की तादाद में कुरान मंगा के रख लिए, हिंदी में और इंग्लिश में। उर्दू के तर्जुमे सब घरों में लगभग होते हैं। तो आप लोग अगर अपने मोहल्लों में, अपनी बस्तियों में, अपने गाँव में बांटना चाहें तो हिंदी के कुरान फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी का कोई पैसा नहीं लगना। आपका सिर्फ मोटरसाइकिलों का पेट्रोल है, घर घर पहले लिस्ट बना लें कि हमें किसी कितने कुरान चाहिए जो हम बांटेंगे। तो इस हफ्ते अपने रिश्तेदारों की लिस्ट बना लें, अपने दोस्तों की, और अगले हफ्ते हमें वो लिस्ट दे के और वो कुरान जो है हमसे ले जाएं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारी मरकज की जरूरत है, पूरी टीम मौजूद है। अगर आप लोग नहीं बांट सकते हैं तो हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, आप मुझे वो पर्ची पकड़ा दें फोन नंबर के साथ, हम अपना आप पहुँचाते हैं। और आपको कुछ नहीं लगना किसी का, बस अल्लाह का नाम लोगों के घरों तक पहुँचे। ये अरेंजमेंट हमने पहले भी किया था, इस साल भी किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू में, इंग्लिश में सब घरों तक कुरान पहुँचे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ये बात फरमाई कि कुरान के जो अदबियात हैं, मतलब उसूल की हिकमत, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। एक बार ये भी बात फरमाई कि उलमा जो है कुरान से कभी शायद ना हो सके, अल्लाह हमेशा कुछ ना कुछ उसमें उन्हें मिलता रहेगा। वो सहर नहीं होंगे कि जैसे इत्मीनान हो जाए कि आज मैंने कुरान को समझ लिया। कभी मुतमईन नहीं हो सकते कुरान से। मैं अपनी बात करूँ, मैं आलिम नहीं हूँ, लेकिन जब भी कुरान लेके बैठता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कोई नई चीज़ ना मिली कुरान, आज तक नहीं ऐसा हुआ। तो आप लोग कुरान से जुड़ने की कोशिश करें। देखिए अल्लाह तो वही है सबका, जो उलमा का अल्लाह है, जिसने उन्हें सिखाया उसने हमें सिखाया। एक बार तो दूसरे बात फरमाई, कुरान जो है वो हिकमत भरा नसीहतनामा है, नुस्खा कीमिया, मतलब ऐसे हकीम का नुस्खा है जिससे हमारी हर रग रग का पता है, हमारी तमाम बीमारियों का। वो ऐसा नुस्खा देके भेजा कि हम बीमार नहीं हो सकते। अगर कुरान को शिफा भी कहा था ना कुरान में कि मोमिनों के लिए शिफा है। अगर आप कुरान की आयतों को भरोसा करके आप पढ़ेंगे, मेरा पर्चा है उसके पीछे कुरान की आयतें छपी हुई हैं हर मौजूद ऊपर। किसी को कारोबारी मसला हो, किसी के बच्चे ना होते हो, किसी की कहीं दर्द हो, किसी के मर्दाना ताकत की कमी हो, किसी की हैज की कोई दिक्कत हो, किसी बहन को, मतलब दुनिया की हर बीमारी का इलाज कुरान में है। हमसे जितना बन सका हमने वो पैड पे छपवा दिया, और वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन पैड है। आप लोग ले जाना चाहें यहाँ से वो पैड भी आपको फ्री मिलेगा। उसमें पीछे दुआएं हैं और आगे तस्बीहात। अपने हिसाब से आप दुआओं को अपने घरेलू परेशानियों के हिसाब से पढ़ सकते हैं, 1 बार 3 बार या 7 बार। कुरान की छोटी छोटी आयतें उसमें हमने निकाल के छपवा दी। मैं तुम्हें एक नेमत छोड़े जा रहा हूँ, अगर तुम मजबूती से उसे थामे रखोगे तो कभी गुमराह ना होगी। और वो नेमत अल्लाह की किताब कुरान मजीद है। यह हज्जतुल विदा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जुमला फरमाया था। कुरान फैसला का कलाम है और इसमें कोई बेफायदा बात नहीं है। ये भी नबी की कुरान की आयत भी है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक वो शख्स जिसके पास कुरान का कुछ हिस्सा नहीं है, वीरान घर की तरह है। ये जामे तिरमिज़ी की हदीस बात है। कुरान की सूरह बकरा जो अलहम्द शरीफ के बाद पहली सूरत है, उसके 78 नंबर आयत में अल्लाह ने कहा कि वो अनपढ़ हैं जो ज़ाहिरी अल्फाज को जानते हैं किताब के। खुदा की किताब जो है उसे जानने के लिए उसमें मुतज़र होना ज़रूरी है। आप अपनी ज़बान में तर्जुमा ज़रूर पढ़ें। वैसे तो हक़ ये है कुरान का कि हमें अरबी सीखनी चाहिए, लेकिन अब इन उम्रों में हम अरबी नहीं सीख सकते। तो जो हमारे इलाके की ज़बान हो, इंग्लिश, हिंदी
میں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کیا ہے کوئی تم میں ہدایت دینے والا؟ تو جب اللہ اپنی طرف سے یہ بات کہہ رہے کہ میں نے آسان کیا، تو ہم بڑے سے بڑے عالم بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ قرآن سمجھنے میں مشکل ہے تو گمراہ ہو جاؤ۔ یہ ہدایت ہے، ہدایت نامہ ہے، اب بنا تجربے کے آپ کو ہدایت نہیں ملے گی۔ سورہ فرقان میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے آیت نمبر 30 بڑی سخت آیت ہے، یہ کہلوایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں شکایت کریں گے کہ اللہ میری قوم کے لوگوں نے قرآن کو چھوڑے رکھا۔ اب آپ دیکھو ہمارے بہت سارے لوگ تلاوت تو کر رہے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے، اس کے حساب سے فیصلے نہیں کرتے، تو یہ چھوڑنے میں گنا جائے گا۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کریں گے تو اللہ چھوڑ دے گا ہمیں؟ کسی بھی عدالت میں اگر کوئی وکیل اپنے جج سے شکایت کرے اپنے موکل کی، اللہ چھوڑ دے گا؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آج سے آپ جہاں سے طے کر کے اٹھیں کہ ہم نے رمضان میں مان لو ایک قرآن طے کر رکھا کہ ہم ایک قرآن ختم کریں گے، تو آپ آدھا قرآن ختم کریں اور آدھے قرآن کا ترجمہ پڑھیں۔ اس سال نہیں سمجھ میں آتا پڑھتے چلے جاؤ، ایک بار دو بار بوریت ہوگی، ابھی آپ نے نہیں پڑھا، انشاءاللہ صبح سمجھ میں آنے لگے گا۔ یہ روحانی مرکز قرآن کے لیے کھلا ہوا ہے، ہر ٹائم ہم موجود ہیں یہاں پہ الحمدللہ، جو یہاں کے ٹائم ہی ہے آپ کو قرآن سمجھانے کے لیے۔ کہیں بھی آپ پڑھ کے اس پہ نشان لگا لیں، عید کے بعد آگے بیٹھیں گھنٹہ دو گھنٹہ نکال کے میرے سے ٹائم لے کے، پھر میں آپ کو کہوں گا کہ یہ اللہ نے یہاں کو کہا جتنا مجھے علم ہے، ورنہ آپ کے اپنے عالم یا جو بھی آپ کے دل کے قریب ہو وہ قرآن کے جاننے والے آپ ان سے سمجھیں۔ اللہ کا کلام ہے، کوئی بھی سمجھا سکتا ہے، جس کو اللہ نے عقل دی ہوئی تھی کہ وہ قرآن کو سمجھتا ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن مجید کی وجہ سے بہت سو کو اونچا کرے گا اور بہت سو کو نیچا کرائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ اس میں پچھلے لوگوں کے حصے اور آنے والے لوگوں کے واقعات درج ہیں۔ سورہ محمد ہے قرآن میں 47 نمبر سورہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی 24 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے؟ سورہ فرقان کی 73 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے بات کہی ہے کہ میرے جو مومن بندے ہیں وہ میری آیتوں میں اندھے بہروں کی طرح نہیں گرتے، اور جس طرح ہم تلاوت کر کے صرف سکون حاصل کر لیتے ہیں، یہ اندھے بہروں کی طرح گرنا ہے آیتوں میں۔ لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ جو اس کے بندے ہیں مومن بندے وہ ان آیتوں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بیٹے کہتے ہیں، روایتوں میں بات ہے کہ 2.5 سال میں سورہ بقرہ سیکھی، 2.5 سال چل کے ان کی زبان عربی تھی، 2.5 سال میں سورہ بقرہ۔ ہم تو 1 گھنٹے میں تلاوت کر کے چھٹی کر دیتے ہیں، 2.5 سال کا بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، لگ بھگ 1000 دن کے قریب بیٹھے ہیں 8 ماہ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث بات تھی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس میں جو کچھ ہے اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ حسین ہو، ایسی روشنی جو دنیا کے گھروں میں ہو جائے تو سورج آسمان سے ہمارے پاس ہی اتر آئے۔ پھر تمہارا کیا گمان ہے خود اس آدمی کے بارے میں جس نے خود ہی عمل کیا ہو۔ مسند احمد کی حدیث پاک ہے۔ جب ماں باپ کو اللہ اتنی عزت دے گا تو جس نے قرآن پہ عمل کیا ہوگا، اس سے فیصلے کیے ہوں گے، پڑھا ہوگا اسے، اس کی تلاوت کی ہوگی، اسے اللہ کیا نہیں دے گا۔ سورہ انفال ہے قرآن اس کی 21-22 نمبر آیت نے کہا کہ جو سن کر بھی قرآن کو نہ سنیں انہیں اللہ رب العزت نے سارے مخلوق سے بدتر کہا، گونگے بہرے کہا۔ سورہ ہجر میں اللہ نے 87 نمبر آیت میں سورہ فاتحہ کے بارے میں بات کی کہ ہم نے قرآن میں 7 آیتیں اتاری ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ سورہ فاتحہ کی بڑی اہمیت ہے، سورہ فاتحہ کو خلاصہ کہا جاتا ہے قرآن کا۔ تو اگر آپ صرف سورہ فاتحہ میں غور و فکر شروع کر دیں، کم سے کم آپ نماز میں کتنی بار دن میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، اور ہم میں سے 10% لوگوں کو اس کا ترجمہ یاد نہیں ہوتا۔ آپ صرف سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد کرو، آپ کا اللہ تعالیٰ جڑنا شروع ہو جائے گا، توفیق ملنی شروع ہو جائے گی آگے قرآن سے جڑنے کی۔ حضرت عبداللہ بن ابوبکر بن عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس خط میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن حزم کو لکھا تھا، یہ بھی مقصود تھا کہ خوراک کو بحالت طہارت ہاتھ لگانا چاہیے۔ موطا امام مالک کی حدیث پاک ہے، مطلب
باقی کی حالت میں چھونا ہے. یہاں وضو کا ذکر نہیں ہے میں وضاحت کر دوں. مطلب آپ اگر ناپاک ہیں, احسان ہوا ہے یا آپ نے اب مستری کی ہے تو جب تک غسل نہ کر لیں تب تک قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا. کیونکہ ایک بار نبی نے یہ بھی بات فرمائی تھی کہ حیضہ جو عورتیں ہوتی ہیں اور جنوبی جو مرد ہوتے ہیں جنہوں نے جیوا کیا ہو یا جنہیں حیض آ رہا ہو وہ نہ چھوئے قرآن. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن کو پورے طور پر خیال رکھو, اس قرآن کا پورے طور پر خیال رکھو, اس لیے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ انسانوں کے سینے سے اس سے بھی جلد بھاگ جانے والا ہے جیسا کہ اونٹ اپنی رسی اڑا کر بھاگ جاتا ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کے حدیث پاک ہے. تو جو لوگ حافظ ہو گئے اور انہوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا وہ اس حدیث کو یاد رکھیں. کہ جو لوگ قرآن پڑھ کے بھول گئے ان کے بارے میں قرآن کی ایک سخت آیت ہے کہ اس کا مفہوم ہے آیت کا کہ جو قرآن پڑھ کے بھول جائیں گے وہ قیامت میں اندھے اٹھیں گے. ایسا نہ ہو آپ جنت تلاش کرتے رہیں دوزخ میں گر جائیں. تو اس لیے قرآن جو لوگ پڑھتے نہیں وہ کل سے چاہیے تو ان کو پڑھیں. کوشش یہ کریں کتاب میں پڑھیں, کتاب کو چھوئیں. مطلب موبائل میں پڑھنے کا فیشن ہو گیا وہ بات نہیں آ سکتی جو قرآن کی کتاب جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن کو ہاتھ میں لے کے تقدس کے ساتھ باوضو بیٹھ کے پڑھیں. وضو کی کہیں کوئی حدیث نہیں ہے, قرآن کی آیت بھی نہیں ہے, لیکن تقدس قرآن کا یہ کہتا ہے کہ آپ اچھے سے ایک طرف بیٹھ کے ٹوپی لگا کے سر ڈھک کے وضو کر کے اللہ کا کلام ہے. کلام جو ہے وہ صفت ہوتی ہے, جیسے آپ کی زبان آپ کی صفت ہے, آپ کے الفاظ جو ہیں وہ پورے جہان میں آپ کو متعارف کراتے ہیں. اس طرح اللہ کا کلام ہے, اللہ کو آپ جانتے ہیں اس کلام کی وجہ سے. تو اس لیے اس کے بہت تقدس آپ نے کرنا ہے, بہت پروٹوکول کے ساتھ قرآن کو پڑھنا ہے. آج کی آخری حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن 5 صورتوں مطلب حکموں پر نازل ہوا ہے, حلال, حرام, محکم, متشابہ اور امثال. بس تم حلال پر عمل کرو, حرام سے بچو, محکم کی پیروی کرو, متشابہ پر ایمان لاؤ اور امثال یعنی مثالوں سے عبرت حاصل کرو. بہیقی شریف کے حدیث پاک ہے. ابن ماجہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا 100 نفلوں سے بہتر ہے. آپ 100 نفلوں کا حساب لگا کے دیکھنا. سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں اور چھوٹی سے چھوٹی سورت قرآن کی والا سب اس میں 3 آیتیں. اگر آپ ان دونوں کو جوڑیں تو ایک رکعت میں 10 آیت بنتی ہے. 100 نفلوں سے بہتر کہا ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا. تو اگر آپ 1000 آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ ایک آیت سمجھ کے پڑھو, اسے اپنی زندگی میں اتارو, اس پہ عمل کر لو, اس سے فیصلے کر لو, اسے اپنے بچوں کو ترغیب دلاؤ. اس سے تلاوت کو منع نہیں کرتا, تلاوت بھی ضروری ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور یہ میں نے شروع میں بتا دیا آپ کو کہ ایک گھروں پہ 10 نیکیاں ملنے والی ہیں, لیکن سمجھ کے پڑھنا آپ کی ہدایت کے لیے ضروری ہے. تلاوت پڑھ کرنا قرآن کی ثواب کی نیت سے ایسا ہے جیسے توپ سے مکھی مارنا, مطلب بہت کم درجہ ہے اس کا جو ہدایت کا درجہ ہے. جس وجہ سے قرآن آیا, اللہ رب العزت نے قرآن ہمیں بھیجا ہی اسی لیے کہ ہم راہ راست پر ہیں. خود نبی نے آپ نے فرمایا کہ تم گمراہ نہیں ہوں گے اگر تم قرآن کو تھام رکھو. یا الحمد للہ قرآن سے متعلق کچھ چیزیں میں نے دی, آپ کا